ایک محقق طالب علم کی جانب سے یہ سوال نامہ ہمیں موصول ہوا جو اس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مختلف جو دینی رجحانات رکھنے والے مفکرین ہیں، علماء ہیں، ان کو دور حاضر میں جو یہ نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی صورت میں، اپنی دعوت کے فروغ اور نتائج کے اعتبار سے کتنا سازگار پاتے ہیں۔ چند سوالات ہیں، میں کچھ ملا جلا کے سوالات پیش کر دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سوشل میڈیا کو دینی معلومات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کو دین کی آگہی کے لیے کس حد تک مددگار اور مؤثر سمجھتے ہیں؟ دینی دعوت کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کی اپنی فکر کے ہیٹرز اور فالوورز کیا بڑے ہیں؟ آپ کے نزدیک عوام میں دعوت کا کام براہ راست بہتر ہے، یہ جو جدید میڈیا پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا، اس کے ذریعے کرنا چاہیے؟ میں ان سوالات کے لیے کوئی موضوع مخاطب نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست اس کو میں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میری دلچسپیوں کا محور اصلاً میرا اپنا علمی کام ہی رہتا ہے، اور میں اپنی پوری توجہات بھی اسی جانب رکھتا ہوں۔ یہ البتہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے جو ادارے بنے ہیں انہوں نے پہلے دن ہی سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اب بالکل ٹھیک یاد تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نیا نیا یہ رجحان پیدا ہوا تھا جب ہمارے ہاں بھی کچھ ویب سائٹس بنا دی گئیں، اور اس میں میرے اپنے عزیز شاگرد معز امجد صاحب نے پہل کی۔ انڈرسٹینڈنگ اسلام کے نام سے یہ بنائی گئی تھی۔ بعد میں پھر ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس میں بہت کام کیا، اور بتدریج پھر ادارے کی طرف سے بھی لاہور میں جو ہمارا ادارہ ہے اس طرح کے کچھ اقدامات کیے گئے، لیکن میں نے بالکل ان کو استعمال نہیں کیا۔ یہ ادارے ہی اپنے نظم کے تحت ان کو استعمال کرتے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، ظاہر ہے میرے سامنے بھی رپورٹ آتی رہتی ہے کہ اس کے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جدید ذرائع کوئی غیر مؤثر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہر جدید ذریعہ اپنے وجود کو قائم اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی زمانے میں لوگ کوئی چیز لکھتے تھے اور لکھ کے کوئی ایک صفحہ دو صفحے، یہ یاد ہوگا کہ جو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تو وہ پیمفلٹ تھے 8-10 جن کے ذریعے سے دعوت کو پھیلایا گیا۔ عام طور پر کارکن وہ 8-10 پیمفلٹ لے کے نکل جاتے تھے اور لوگوں کو اپنی سائیکل پر جگہ جگہ جاتے اور دیتے تھے۔ تحریر گویا اس کا ذریعہ تھی۔ انبیاء علیہم السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ قریبی بستیوں میں تو براہ راست گفتگو کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کو صحابہ یاد کر لیتے تھے، اور پھر مختلف جگہوں پر وہ یاد کیا ہوا قرآن ہی پڑھ کے سناتے تھے۔ باقی جگہوں پر بھی بہت سی معلومات ملتی ہیں جب ہم سیرت کا یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن حبشہ کا واقعہ تو بہت شہرت رکھتا ہے کہ وہاں جب نجاشی نے سوالات کیے تو ان کے سامنے قرآن جو یاد کیا ہوا قرآن تھا، گویا حافظے کی مدد سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام یاد کر لیا اور پڑھ کے سنا دیا۔ تو یہی صورت پھر اخبارات نکلے، رسالے نکلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں بہت سے رسالے ہیں جو کلاسیک بن گئے، جیسے ابوالکلام آزاد کا الہلال البلاغ تھا، اسی طرح سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ترجمان القرآن تھا، اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کا۔ تو بہت سے رسالے، اخبارات، مولانا عبدالماجد دریابادی کا صدق تھا، یہ دعوت ہی کا ذریعہ تھا۔ وہ ایک چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا ہے، اب آپ کتاب بھی چھاپ سکتے ہیں اور رسالہ بھی چھاپ سکتے ہیں اور روزانہ اخبار بھی نکال سکتے ہیں، تو یہ سارے ذرائع تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ریڈیو، پھر ٹیلی ویژن، پھر اس کے بعد ایک کیسٹس کا زمانہ تھا، بنتی تھیں، لوگ لے جاتے تھے، اور اب پھر جب یہ ویب سائٹس بن گئیں اور انٹرنیٹ آ گیا اور پھر یہ سب چیزیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ذرائع ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ
کوئی بھی ذریعہ جب اس طرح پیدا ہو جائے گا تو اہل دین کو یا اہل علم کو اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ میرے ہاں بھی کوئی ان سے گریز نہیں ہے، میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں اس میں ذاتی طور پر کوئی دلچسپی نہیں لے سکتا، یعنی میری کوئی فیس بک پیج نہیں ہے جس پر میں خود کوئی چیز کرتا ہوں، کوئی ٹویٹر نہیں ہے جس پر میں خود کچھ لکھتا ہوں، ادارے کے لوگوں نے بنا رکھے ہوئے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے ذاتی تجربہ تو میرا اس میں نہیں ہے، لیکن عام طور پر بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ ذرائع بہت مؤثر ہوئے ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دور جوانی میں دینی علم سیکھا کرتے تھے جبکہ سوشل میڈیا نہ تھا، آج سوشل میڈیا کے سبب کافی سہولیات ہیں، اس فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد نوجوان نسل میں دینی رجحانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے وہ پرسیو کر رہے ہیں؟ اور عام تاثر یہ ہے کہ دین کو صرف مخصوص مدرسے یا عالم سے سمجھنا چاہیے، مگر نوجوان طبقہ اس وقت سوشل میڈیا کو بہتر پلیٹ فارم سمجھ رہا ہے کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے علماء سے براہ راست ان کا ایکسیس ہے، ان کے وہ روزمرہ معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے افکار و نظریات سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ پوچھتے ہیں کہ روایتی میڈیا پر ایسے کئی موضوعات ہیں جن کو متنازع سمجھتے ہوئے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، ملکوں کے قوانین ہیں، پھر ان کے اپنے کمرشل رائٹس اور مفادات ہوتے ہیں، تو ایسے موضوعات کو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آ جاتے ہیں، ان پہ بات بھی ہو جاتی ہے۔ اس تبدیلی کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بڑی غیر معمولی تبدیلی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بظاہر یعنی پہلے مرحلے میں تو ایک طوفان سا ہوتا ہے نا، اور بعض اوقات وہ طوفان ہماری اخلاقی تربیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے طوفان بدتمیزی بھی بن جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے کچھ غبار چھٹتا چلا جائے گا تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ کوئی چیز جب براہ راست پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتا ہے اس تک رسائی حاصل کرنا، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں کہاں لوگوں کے لیے رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو ان ذرائع نے لوگوں تک جس طرح برائی کے پہنچنے کو بہت پرتاثیر بنا دیا ہے، اسی طرح اگر سلیقے کے ساتھ بھلائی بھی پہنچے گی، علم بھی پہنچے گا، تو اس وقت اس کے غیر معمولی فوائد ہیں۔ یعنی میں اس پہلو سے تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکا، لیکن اس پہلو سے بہت قیمتی ہے کہ اب بہت سی کتابیں ہیں جن کو ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا، وہ اب ایک آئی پیڈ میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں معلومات کے لیے رجوع کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، فوری طور پر کوئی چیز حافظے میں نہ ہو تو آپ رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو اس لیے علم کے پہلو سے بھی اور لوگوں کو جاننے کا بھی بہت موقع ملتا ہے، یعنی لوگ کیسے سوچتے ہیں، رد عمل کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے تو کوئی ملے گا، جب لوگ ملتے تھے تو وہ بھی کچھ رکھ رکھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس میں تو وہ انسانی نفسیات آپ کے سامنے بکھری ہوئی ہوتی ہے، اس سے بعض برے مناظر بھی سامنے آتے ہیں، یعنی جب لوگ سلیقے سے بات نہیں کرتے، گالی دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، سلیقے سے بات سننا نہیں جانتے، سلیقے سے تبصرہ کرنا نہیں جانتے، تو افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اگر بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو انسانوں کو سمجھنے، ان کے افکار کو سمجھنے اور علم کے نئے ذرائع تک رسائی میں بڑا غیر معمولی کردار ہے۔